السلام علیکم ناظرین، پاکستان اکانومی واچ کے لیٹسٹ ایڈیشن میں خوش آمدید. میں ہوں عمران سلطان. ناظرین، پچھلے مہینے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ایکسل لوڈ کنٹرول کے حوالے سے. ایکسل لوڈ کا جو ایشو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے، اس میں پاکستان کی جو صنعت کار برادری ہے بالخصوص ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے. ہمارے امپورٹرز بھی، ہمارے ایکسپورٹرز بھی. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً کل 5 سے 6 لاکھ کلومیٹر جو ہے کا ایک سڑکوں کا نیٹ ورک موجود ہے، 5 سے 6 لاکھ کلومیٹر کا، اور اس میں صرف 12,000 کلومیٹر جو ہے وہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی NHA کے زمرے میں آتا ہے. اب NHA جو ہے وہ نیشنل ہائی وے سیفٹی آرڈیننس 2000 کا اطلاق چاہ رہا ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں اس نیشنل ہائی وے کے اوپر گزرنے والا جو گڈز ٹرانسپورٹ ہے، بڑے بڑے جو ٹرالرز ہیں، جو ہیوی ٹریفک ہے، ہیوی وہیکلز ہے، جو مال بردار گاڑیاں ہیں بڑی، ان کو وہ انٹرنیشنل ویٹ کے حوالے سے پابند کرنا چاہ رہا ہے کہ جو ہائی ویز کے اوپر، انٹرنیشنل ہائی ویز کے اوپر ایک انٹرنیشنل ویٹ لمٹ ہوتی ہے، اس کو بھی پاکستان میں بھی اس کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اس راتوں رات یا فوری طور پہ اس قانون کو اگر نافذ کر دیا گیا تو پاکستان میں جو میجر ٹرانسپورٹیشن ہے اکراس دا کنٹری، اس میں مثال کے طور پہ پہلے اگر جو سامان ایک بڑے ٹرالر یا ٹرک میں ڈیلیور ہوتا تھا، ٹرانسپورٹ ہوتا تھا، اب ویٹ کی لمٹ کم ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے اس کی وہ 1.5 یا 2 ٹرکوں میں ظاہر ہے کہ اس کی ٹرانسپورٹیشن ہوگی. جب ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ڈبل ہو جائے گی تو نہ صرف ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بلکہ بہت زیادہ جو اس کی پیداواری لاگت اور اس کی جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھنے سے کنزیومر اینڈ کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ منتقل ہو جائے گی اور مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا. اس مہنگائی میں آپ کے تمام سیکٹر، فرٹیلائزر سے لے کر آپ کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، آپ کا لوہا، اسٹیل انڈسٹری، آئرن، سب اس میں شامل ہیں اور سب اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں. تو آج اگین یہ ہم اسی کے اوپر بات کریں گے. اس سلسلے میں پہلا پروگرام ہم نے کیا تھا 13 سپٹمبر 2019 کو، اور تب ایک مہینے بعد آج ہم دوبارہ اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. ساتھ موجود ہیں جناب عباس اکبر علی صاحب، آپ چیئرمین ہیں امریلی اسٹیل کے. بہت بہت شکریہ عباس صاحب ہم پروگرام میں تشریف لائے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں طارق حلیم صاحب، سابق چیئرمین پاکستان شپ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے. طارق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عباس صاحب سب سے پہلے فرمائیے گا، 13 سپٹمبر کو جب آپ آئے تھے پروگرام میں، اس وقت آپ نے بتایا تھا کہ ایس ایم منیر صاحب کو عمران خان نے ایشورنس دی ہے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے گا اور لاجیکل جو ہے اس کو حل کیا جائے گا. ایک 1.25 مہینے گزرنے کے بعد آج آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ معاملہ کہاں تک طے پایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، 1.5 مہینہ ہو گیا. عمران خان صاحب ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے انسٹرکشنز دیے کہ بھائی ان لوگ کے ساتھ بیٹھیں اور یہ جو رجیم آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں اس کو ایک 2 یا 3 سال تک اوور دا 3 ایئر پیریڈ آپ اس کو نافذ کریں. جس کی وجہ سے انہوں نے منسٹری آف کمیونیکیشنز کو بھی آگاہ کیا، دوسرے سب منسٹریز کو بھی آگاہ کیا، اور انہوں نے پھر کیا نام ہے یہ کہا کہ جی اچھا ہم کریں گے. مگر کیونکہ یہ کورٹ کے معاملہ تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی ایک چھوٹا سا کیا نام ہے ٹرانسپورٹر فرام ساہیوال وہ اکیلا چلا گیا تھا، اور اس کے اکیلے کے اوپر پیٹیشن کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جی فوراً نافذ کیا جائے. فوراً نافذ کیا جائے وداؤٹ ہیئرنگ دا اسٹیک ہولڈرز. سب سے زیادہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ انڈسٹری ہے، سیمنٹ، اسٹیل، فرٹیلائزر، سیڈز، آل دیز تھنگس. تو اس کے بغیر کیا نام ہے جو ہے انہوں نے راستے بند کرنا شروع کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ کو ایکسل لوڈ رجیم کے اوپر آپ کو چلنا پڑے گا. ہماری کئی میٹنگیں ہوئی سب منسٹری آف کمیونیکیشنز میں اور دوسرے اعلیٰ حکام کے ساتھ. اس کے اندر میں ہم نے سمجھایا کہ جی جو 19 سال سے آپ اس کو عمل نہیں کر سکیں وہ 1 مہینے میں یا 1 دن میں نہیں کر سکتے ہیں. یو ہیو ٹو ہیو اے پروگرام، اے روڈ میپ. ٹھیک ہے، وہ آلریڈی 5 سالہ پروگرام تو آپ دے چکے ہیں، اسٹیل پروڈیوسرز دیا ہوا ہے آلریڈی 5 سال کا
प्रोग्राम कि ये अब नहीं हो सकता है। और ये देखिए 80% जो है जो ट्रांसपोर्ट है वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, which are not meeting the local international standards. ठीक है. So you have to make sure that even the equipment, which is the trailers and the heavy movers, prime movers, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। मगर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने चेरी पिकिंग की है फ्रॉम द शेड्यूल 6 शेड्यूल से, और उसमें से बोला कि जी अच्छा इसको नाफिज किया जाए, बिकॉज irrespective of all the other requirements that the government or the National Highway Authority has to meet. और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अपनी क्या नाम है जो है अपने अंजाम नहीं दिया अपने उनके काम को, और सही तरीके से उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसकी वजह से बहुत ज्यादा क्या नाम है प्रॉब्लम्स आ गए हैं हमारे लोग। मामला अभी वहीं पे stand still है? मतलब एक सवा महीने में कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ है। हमने डिस्कशन किए हुए हैं, की हुई है, और हमने कहा था कि जी आप 3 लोगों की कमेटी, 6 कमेटी बना दें, 3 people from their side, 3 people from our side, and let us go in a proper way. अब उन्होंने कहा कि जी हमें 12 बिलियन रुपीस चाहिए आपके क्या नाम है रोड को रिपेयर करने के लिए। हमने कहा वो भी हम देने के लिए तैयार है। 12 अरब ये 12,000 किलोमीटर के रेंज के अंदर? नहीं, ये नहीं M9 सिर्फ 95 या 135 किलोमीटर्स के लिए। अच्छा 135 किलोमीटर हैदराबाद, कराची से हैदराबाद तक 12 बिलियन चाहिए। हमने उनको एक फॉर्मूला भी दिया कि भाई आप क्या नाम है जो है पर ट्रक जो है पर ट्रेलर आप 750 रुपए टोल बढ़ा दीजिए तो आपका पैसा पूरा हो जाएगा। मगर फिर भी वो अभी भी क्या नाम है मामला वहीं के वहीं है, और इसके ऊपर फैसला अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है तारिक साहब, फायदा क्या हुआ फिर इस सारी एक्सरसाइज का कि प्रॉब्लम अपनी जगह पे मौजूद है? ऐसे मुनीर साहब को एश्योरेंस भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दी गई। आप क्या समझ रहे हैं कि किस तरफ असल मसला का है? क्योंकि एक तरफ जब हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, अभी थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जनाब इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो ग्रो कर रही है, तो ये तो फिर बड़ा आप काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं सारे मामला। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया फिर से आपने यहाँ बुलाया। मे बी आप मुझे जो मैं कहने जा रहा हूँ उसके बाद मुझे ऑप्टिमिस्ट बुलाएंगे आप, मगर होना चाहिए, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। मगर आप एक बात पे अग्री करेंगे मुझसे कि हम जिंदा कौम हैं। वी ऑलवेज सर्वाइव, रिमेंबर दिस। ये एक टेम्पररी इशू है, गवर्नमेंट जागी हुई है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, नहीं तो डायलॉग नहीं होता। डायलॉग चल रहा है, वी कांट डिस्क्लोज एवरीथिंग हियर एट दिस फॉर्मेट, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। कोर्ट के इश्यूज पेंडिंग हैं, विच एवरीबडी इज हेल्पलेस, दैट हैज टू बी हैंडल्ड। मेरी अपनी, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में ये रिजॉल्व हो जाएगा, वील मूव फॉरवर्ड। और मुझे बहुत उम्मीद है कि हमने जो सजेशंस दिए हैं गवर्नमेंट को फाइनली एक्सेप्ट भी हो जाएंगे। ये तो कोई टॉप सीक्रेट चीज थोड़ी होगी। आपने जो डायलॉग्स हो रहे हैं, जो आपने उनको सजेशंस वगैरह दी होंगी, मामला है इस वक्त। तो आपने देखा कि एक मिसहैप भी हुआ कराची में सुपर हाईवे पे, और यही मामला था ना, ये वो एक्सेस लोड जो था वो क्लियरेंस नहीं हो रही थी उसकी, तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला बन गया है। देखिए, जब इस टाइप की सिचुएशन होती है तो देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ मिसहैप्स, तो फैक्ट है, और होना नहीं चाहिए था। वहाँ ये हो गया, वहाँ पे 200-300 ट्रांसपोर्टर्स ओवरलोड करके खड़े हुए थे, जो सच्ची बात है, और वो निकलना चाह रहे थे, उस पे टसल हुई। ठीक है, इन्होंने नहीं, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं उस वाक़े से हटके, क्योंकि हम तो इस वक्त उस केस को, बल्कि इस मामले को मेरिट और डिमेरिट के ऊपर देख रहे हैं ना, कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी। ज़ाहिर है कि 70 साल का आप एक बहुत सारे गंद शामिल कर रहे हैं, तो ये भी एक गंदी हुआ ना जो आप उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर नहीं है। तो कैसे मुमकिन है कि आप 1 साल के अंदर, और सिर्फ वो एक ही एलिमेंट है, इस वक्त फरमाया इन्होंने कि जनाब वो रोड जो आपने बनाई है उसका क्या स्टैंडर्ड है, वो सवालिया निशान उसके ऊपर मौजूद है। जो गुड्स उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्ट चल रही है, हैवी व्हीकल्स चल रहे हैं, 90% वो लोकली उनकी बॉडीज यहाँ पर बनी हुई हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रही। तो सिर्फ आप एक वजन के ऊपर ही करके आप कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे सर? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने कहा था
इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि सेपरेट ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स मिनिस्ट्री भी कायम हो जाएगी. ये सब चीजें टाइम ले रही हैं, आई एम सॉरी टू से, बट सर वो भी उसमें भी टाइम लगेगा ना. अगर आप सेपरेट एक मिनिस्ट्री की अलग बात करें ट्रांसपोर्ट और आपके लॉजिस्टिक के हवाले से, वो भी मसला है. मेरा मसला तो ये है कि इस वक्त पोर्ट के ऊपर, आप बताइए पोर्ट पे क्या सूरत हाल है वहाँ पोर्ट पे हालात अच्छे नहीं है आज. हाँ तो मैं तो आज की बात कर रहा हूँ. आज फर्टिलाइजर का 8 जहाज बर्थ पे खड़े हुए हैं, 4 बाहर खड़े हुए हैं. दोनों पे कंजेशन नहीं केपीटी की बात कर KPT रहा हूं. पे. फर्टिलाइजर केपीटी पे आता ठीक है, है. कासिम पे नहीं आता है. पहली दफा डेमरेज जहाज में जा रहे हैं. जहाज जो हैं अच्छा ट्रेडिशनली फर्टिलाइजर शिप्स कभी डेमरेज में नहीं जाते हैं, तो इसका ऑफ कोर्स इफेक्ट होएगा. ठीक. और दूसरा चूंकि अगर फर्टिलाइजर का डिले हो रहा है तो आगे आपका पूरा सीजन होता है, चाहे वो रबी का हो या खरीफ का हो, वो आपकी फसल जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है. तो ये मतलब एक ऑप्टिमिज्म अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी कुछ है. सर क्या कहेंगे, जरा आ जाते हैं अब्बास साहब कि ऑप्टिमिज्म बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये किसके खाते में जाएगा? ये पहली दफा जो फर्टिलाइजर का डेमरेज जा रहा है, ये किसके खाते में जाएगा? ये सब गरीब क्या नाम है जो फार्मर है, हाँ उसके खाते में जाएगा. ये उनको बर्दाश्त करनी है. क्योंकि वो पर बैग जो है कॉस्ट बढ़ जाएगी 300 से 400 रुपए, जो कि गरीब फार्मर को वो इसके ऊपर में लोड आ जाएगा. उससे हिसाब से फिर उनकी जो वेजिटेबल्स है, गंदम है, जो कुछ भी है, वो महंगी हो जाएगी. तो वो फीसबिलिल्लाह अपनी जेब से थोड़ी देंगे, वो तो आवाम ने देनी है. फिर आवाम को देना है. आगे फिर मतलब वैसे ही वो मौलाना साहब मार्च लेके निकलने की तैयारी कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ. ये वो इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करना है पहले. तारिक साहब वो ऑप्टिमिज्म अपनी जगह पे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है. मेरा यही कहना है कि एटलीस्ट डायलॉग इज ऑन, डोर्स आर नॉट शट. गलती हुई है गवर्नमेंट की, डेफिनेटली मिनिस्ट्री की गलती है, कम्युनिकेशंस की प्रॉब्लम. ये क्या ये प्रॉपर मैसेज प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच रहा है? डेफिनेटली पहुंच रहा है. और ऑब्वियसली फिर कोर्ट इश्यूज जो बीच में रास्ते में कोर्ट इशू आ गया है, एवरीबडी इज हेल्पलेस जब तक ये कोर्ट का इशू क्लियर नहीं हो. मैं रियलिस्टिक बात तो कर रहा हूं. पाकिस्तान की ही है ना, कोई को बाहर की तो नहीं है, पाकिस्तान की ही कोर्ट से माशाल्लाह इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं. वी हैव गॉन टू कोर्ट, हम लोग We have also gone to the court. वी हैव आल्सो गॉन टू कोर्ट. वी आर फाइटिंग इट आउट. ऐसी बात नहीं है. वी Both in Sindh High Court and Islamabad. अगेन चूंकि हम प्रोग्राम में एक हमारा डिस्क्लेमर भी होता है, और जाहिर है कि हम कभी भी ऐसी कोई कोशिश नहीं करेंगे कि कोई सबजुडिस मैटर, दिस इज नॉट सबजुडिस मैटर. एक मसला है, वो पाकिस्तान में वो तो कोई इकोनॉमी हर्ट हो रही है इससे. सर आगे क्या है, अब आगे क्या लाया अमल होगा, किस तरीके से? पोर्ट की हालत उन्होंने बता दी, और फर्टिलाइजर के साथ और भी आपकी इंपोर्ट्स हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स भी हैं. ये मामला तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा. सर देखिए, इमीडिएट जो कल से हो सकता है, हाँ क्या होगा मैं आपको कह सकता हूं. ये बताइए. इमीडिएटली जो हमने प्रपोजल दिया है कि 750 रुपीज टोल बढ़ा दीजिए, एंड प्लीज लेट द ट्रैफिक गो ऑन. अच्छा, एज इट वाज गोइंग ऑन बिफोर. पर ट्रॉलर जो है 750 रुपीज हाँ. आप ट्रांसपोर्ट के ऊपर आप टोल टैक्स बढ़ा दीजिए, और इमीडिएटली रिलैक्स ऑल द हाईवेज एंड मोटरवेज. ठीक है. बिकॉज अदरवाइज वो नहीं करेंगे, पोर्ट्स विल गेट चोक्ड, एंड देयर विल बी हैवी डैमेजेस. से डैमेजेस जो होते हैं 30,000 to 45,000 पर डे का क्या नाम है डैमेज इन फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान को देना पड़ेगा. पाकिस्तान को देना. तो मेरा सजेशन ये है कि इमीडिएटली इवन फ्रॉम टुमारो दिस रोड्स एंड एवरीथिंग शुड बी ओपन्ड. 750 रुपीज से हमने पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है कि जी आपकी 12 बिलियन जो है आपका पूरा हो जाएगा टू रीच सरफेस द हाईवे. एंड बाय द टाइम क्या करना चाहिए? बाय द टाइम आपका जो 5 साल मंसूबा है उसके ऊपर बात हुई, आपकी एक ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक मिनिस्ट्री. व्हाई डोंट वी गो आपके रेलवे फ्रेट के ऊपर क्यों नहीं जाते? सर ये तो मुझे लगा है कि ये एक सोची समझी स्कीम के तहत तबाह किया गया आपके रेलवे के निजाम को. ये चंद साल पहले जब रेलवेज, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, एक टाइम था कि रेलवे काफ़ी लोड उठा लेती थी, फिर स्लोली उसको डिस्ट्रॉय किया गया. सर्टन, मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ, बट सर्टन पार्टीज केम इनटू पावर जिनके मिनिस्टर्स ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में थे. बिल्कुल. तो डिलिबरेट. सर पिछली हुकूमत में हमने रेलवे मिनिस्टर उस शख्स को देखा जिसका अपना ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था. I don't want to say that openly, but fact. बोलिए ना, बोलिए सर, बोलिए. कुछ नहीं जा रहा. Facts, sir, facts. There is no competition in the marketplace
regarding logistics. We are at the mercy of the transporters. We are at the mercy of the fleet owners. We have no other alternative. آپ مجھے بتائیے جو بات کہہ رہے ہیں عباس صاحب, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جناب؟ وہ شری جنا کالونی میں اسٹرائک ہو گئی اور سارے کے سارے وہاں پہ ٹرالرز پیٹرولیم کے جو ہے وہاں پہ کھڑے ہو گئے. کراچی سے خیبر تک جو ہے وہ مسئلہ ان کا چند ہزاروں لاکھوں روپے کا ہوتا ہے, پرابلم ہوتا ہے اس کا, اس میں پورے ملک کو وہ اسٹیک کے اوپر لگا دیتے ہیں. تو واقعی کیا ہم ہاسٹیج نہیں بن جاتی ہیں ان لوگوں کے رحم و کرم پر؟ ویری ٹرو سر, وی آر ایٹ ہاسٹیج. جب بھی ہم لوگ آلٹرنیٹ پروپوزلز دے رہے ہیں, ہم نے سجیشن دیا ہوا ہے کہ انلینڈ واٹر ٹرانسپورٹ بھی آپ ڈیولپ کریں. مجھے بہت امید ہے کہ حکومت جاگ جائے گی. میری ٹائم میں, جی ہاں, میری ٹائم میں. اور اس کا میں آپ کو ایک بال پارک فگر دیتا ہوں. رفلی جو ہمارے انلینڈ واٹر ویز ہیں اباؤٹ 1000 کلومیٹرز کا ڈیولپمنٹ کرنا ہے, وچ کین بی ڈن 3 سال میں. بال پارک فگر جو میں ہے ہمارے پاس, اندازاً $5 بلین کا خرچہ آتا ہے, جو کہ نیگلیجبل ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کر لیں 3 سال میں تو آپ 50 to 80 ملین ٹنز اپنا کارگو جو ہے نا ڈائیورٹ کر لیں گے انلینڈ واٹر ویز میں. آپ کی فارمنگ شروع ہو جائے گی, آپ کے فرام فارم ٹو مارکیٹ آپ کے ویجیٹیبلز موو. ٹھیک ہے, ہمیں جو دیکھنا لانگ وے ٹو گو, لانگ وے ٹو گو, ایک نیت ہونی چاہیے. سلور کلاؤڈ, سلور لائننگ ٹو آپ اسلام آباد جاتے رہتے ہیں, ابھی بھی آپ ڈائریکٹ فلائٹ اسلام آباد سے سیدھا یہاں اسٹوڈیو پہنچے. یہ فرمائیے گا کہ کبھی پوچھئے گا وہاں پہ جا کے پاکستان میں کتنے ہمارے ایسے بڑے بڑے جو ہیں ہائی ویز ہیں, کتنے ایئرپورٹس ہیں, کتنی ہماری بلڈنگز ہیں جو اس وقت مارگیج ہوئی ہیں انٹرنیشنل لینڈرز کے ہاتھوں, کہ انٹرنیشنل لینڈرز کو ہم نے مارگیج کر کے ان سے فائنینسنگ لی ہوئی ہے. تو کیا موٹر ویز, میں نے سنا تھا موٹر ویز وغیرہ بھی ہیں, وہ بھی مارگیجڈ ہے ود دا لوکل بینکس جنہوں نے فائنینسنگ کی ہے. اور ان کو مارگیج جتنے بھی ٹول رہے ہیں, ٹول جو کلیکٹ کرتے ہیں وہ ان کو وہاں جمع کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, بینکس کے اندر. تو پروفیٹیبل بزنس ہوگا نا, اس کے ریپیئر کے اوپر کیوں نہیں خرچ کر سکتے؟ پروفیٹیبل بزنس تو ڈیفینیٹلی ہے, مگر اس لیے کہ ان کا جو فرسٹ اوورلے جو ہے وہ 7 سال میں کرنا تھا. اب وہ 7 سال کے بجائے ابھی 3 سال میں کرنا پڑتا ہے. تو here they have to spend 12 billion rupees ایکسٹرا. مگر یہ 19 سال کے بعد ان کو پتا چلا پورا نیٹو کا کنٹینرز گزر گئے ہیں, ایئرز اینڈ ایئرز گزر گئے. 19 سال تک اوور لوڈنگ چلتی رہی. میرے خیال سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی 6 ایکسل یا 5 یا 6 ایکسل سے کم ہوتے ہوں گے ہیں, اتنے بڑے بڑے ہیوج ان کے کنٹینرز ہوتے ہوں گے. تو سر اس میں کیا ہے کہ وی ہیو ٹو بی ویری پریگمیٹک, وی ہیو ٹو بی پریگمیٹک اباؤٹ دا بزنس کنڈیشنز. بزنس کنڈیشنز آر ویری بیڈ, بہت خراب ہے معیشت کی حالت. اس کے اوپر میں اور زور دے دیں گے انڈسٹری کے اوپر. لاجسٹکس, اب جیسے کہ لوہے کے اوپر میں لاجسٹکس جو ہے has doubled. Instead of 3,000 rupees per ton to up country, it is now 6,000 rupees per ton. 3,000 rupees تو ایک ہی جھٹکے میں کیا نام ہے جو ہے وہ آ گیا, which will add to our losses. ٹھیک ہے, اور decrease our profitability. ٹھیک ہے, because we have no other choice. نا اب مجھے بتائیے نا کہ جو وہ 50 لاکھ گھروں کی تعمیر ہے, سستے گھروں کی تعمیر کا خواب ہے, وہ کیسے پورا ہوگا؟ خام مال مہنگا ہے, لوہا مہنگا ہو گیا, سریا مہنگا ہو گیا. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو سب کو پازیٹیو وے میں ایکٹ کرنا چاہیے, بالکل ساتھ کام کرنا چاہیے. مجھے بہت امید ہے گورنمنٹ جاگ رہی ہے, اور خاص طور پہ آپ اور پروگرام کریں. یو شوڈ بی پرو ایکٹیو مور, دا میڈیا. یہ ایشو کو اگر پراپرلی لے کے جائے تو اس کو ہم وی شوڈ ٹریٹ دس ایز اے پرابلم جس کو ہم سالو کر کے آگے لے کے چل سکتے ہیں. اس کو بلیسنگ ان ڈسگائز آپ بلائیں. میرا بلیسنگ ڈسگائز تو میں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ریلوے کو کھڑا کر دیں, آپ شیخ صاحب کو بولے ریلوے کو کھڑا کر دیں. یہی ہوتا ہے نا, جب پریشر آتا ہے تو پھر یو موو فاسٹر. انشاءاللہ امید ہے. آلریڈی ابھی ریکس آنی شروع ہو گئی ہیں, کے پی ٹی میں امپروو ہوا ہے تھوڑا بہت. بیچ میں تو ڈیڈ ہو گیا تھا نا, ریل نظر نہیں آتی تھی کہیں. آج 8,000 ٹن کی ریک کھڑی ہوئی ہے. لیکن آپ کے پی ٹی میں وہ پہلی دفعہ فرٹیلائزر جو شپمنٹس ہے وہ آپ کے ڈیمریج دے رہے ہیں. جی یہ بھی پہلی دفعہ فیس ریالٹی نا. آج جو پرابلم ہے
اس کو دیکھتے ہوئے وی نیڈ ٹو امپروو. چلیں سر اس سے آگے نکلتے ہیں, ذرا اس سے آگے نکلتے ہیں. صورتحال کیسے ہوگی, بہتر ہوگی؟ جو مختلف انڈائسز ہیں اسپیشلی آپ کا ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس میں پاکستان جو ہے اس نے کافی اچھا پرفارم کیا, بٹ سیم ٹائم جو گلوبل کمپیٹیٹو انڈیکس ہے پاکستان اس میں نیچے ہے. آپ کی مسابقت جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے, اور یقینی طور سے جب آپ کی پروڈکشن کاسٹ بڑھ جائے گی, پیداواری لاگت بڑھ جائے گی, تو آپ کیسے کمپیٹ کر پائیں گے اپنے ایکسپورٹس میں؟ یہ سوالیہ نشان ہے. ایک آپ کی طرف میں آؤں گا, ایک چھوٹے سے بریک کی طرف پہلے چلتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک, اور اس کے بعد پاکستان کی معیشت اس وقت کھڑی کہاں پہ ہے جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی عباس صاحب, حکومت کلیم کر رہی ہے کہ جناب فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں بہت آ رہی ہے. حکومت کلیم کر رہی ہے کہ جو ہمارا معاشی جو اسٹرکچر ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. وزیر خزانہ بھی انٹرنیشنلی جا کے کہہ رہے ہیں, گورنر اسٹیٹ بینک بھی جا کے یہ بات کہہ رہے ہیں. آپ ہیں اصل اسٹیک ہولڈر جو اس وقت یہاں پر انویسٹمنٹ کر کے چلا رہے ہیں. مجھے بتائیے 13.5% شرح سود کے اوپر اور 150-55-60-65 کے اوپر پاکستان میں کی انڈسٹری کہاں کھڑی ہے ابھی؟ دیکھیے جی, انڈسٹری تو بہت کیا نام ہے اس کی, جو آئی ایم اے ویری آپٹیمسٹ مین. انشاءاللہ دیز ٹائمز آلسو شیل پاس انشاءاللہ. بٹ رائٹ ناؤ دا پرابلم از دیٹ دیر از نو ڈیمانڈ. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ 1000-2000 روپے ٹن پہ کم کر دیتے تھے, پوری فیکٹری میں جھاڑو لگ جاتا تھا. ٹھیک ہے, آج 5000 روپے پر ٹن سڑیے کا یا لوہے کا دام کم کرے تو کوئی لینے والا نہیں ہے. ڈیمانڈ کمپریشن پالیسی سے یہ ہوا, کمپریشن بہت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, بیکاز آف 13.5% انٹرسٹ ریٹ which is in effect is 15% for the business. بالکل. پلس ایکسچینج ریٹ صحیح, پلس سوئی سدرن گیس کمپنی نے جو ریٹ بڑھایا ہے, پلس ابھی 1.5-2 روپیہ کیا نام ہے بجلی کا بڑھ گیا. سیلز ٹیکس 17% عائد ہو گیا. پہلے ہم لوگ اسپیشل پروسیجرز میں تھے تو سیلز ٹیکس واز لیس. ناؤ اٹ ہیز بیکم 17% ان دا شیپ آف FED. پلس چیلنجز بہت ہے انڈسٹری کے اوپر. نہیں تو جب آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی تو آپ کس طریقے سے کیا بنائیں گے اور کیا انٹرنیشنلی جا کے بیچیں گے کہ وہ کمپیٹ ہو؟ دیکھیے انٹرنیشنلی تو لوہا بھی کوئی ایکسپورٹ بہت منیمم ہو رہا ہے. اوور آل انڈسٹری کی بات اوور آل انڈسٹری کے لیے ہے کہ دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از سچ دیٹ وی کی ناٹ بی کمپیٹیٹو ان دا ورلڈ مارکیٹس, اینڈ دا ورلڈ مارکیٹس آر آلسو coming down in a recession. ٹھیک ہے, It's a very slow recession, but we must face the facts that there is a recession. Recession is on the way. And once the recession is on the way, it will be extremely difficult for our products to be sold in overseas markets. Because no matter what you do, lower and lower prices will have to be required. ٹھیک ہے, and demand compression بھی ہوگی, اور اس کے اندر میں that will be reflected in the export ٹریڈ بیلنس. ٹھیک ہے. اس وقت آپ دونوں پورٹس کی اگر بات کریں, پورٹ قاسم کی اور KPT کی, تو کیا پچھلے 1-2 سال میں آپ نے ایک ایریل ویو اگر آپ لیں کنٹینرز کے آنے کا, ان کے جانے کا, امپورٹس کا, ایکسپورٹس کا, ٹریڈنگ ایکٹیویٹی کا, کیا فرق پڑا ہے پچھلے 2-3 سال؟ سلولی جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے, امپورٹس ہیو کم ڈاؤن ایز یو نو. انہوں نے ریسٹرکشنز لگائے ہیں تو کارگو موومنٹس کم ہو گئے ہیں, اور ریزلٹنٹلی ایکسپورٹس بھی ہمارے کوئی خاص امپروو نہیں ہوئے ہیں. ڈسپائٹ کہ ہم نے 30-34% جو ہے اپنا کرنسی کو ڈی ویلیو کیا. اس کو ابھی جو میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے کہ اس کو بہت زیادہ ابھی کام ہے اس کو فائن ٹیون کرنا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پورٹس پہ 1 روپیہ بھی ایکسٹرا خرچہ ہوتا ہے تو وہ کامن مین کی جیب سے جاتا ہے, اور اگر 1 روپیہ فائدہ ہوتا ہے تو وہ بھی کامن مین کو پاس آن ہوتا ہے. ہماری پورٹس کی کچھ کاسٹ بڑھی ہوئی ہیں ابھی. یہ ایوری سیکٹر نیڈس ٹو بی لکڈ انٹو اف یو وانٹ ٹو. میں ابھی ایکسپورٹس کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کو ایکسپورٹس بڑھانے ہیں تو آپ کو پورٹس کے ورکنگ امپروو کرنی ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پورٹس پہ نیچے لائیں گے آپ ٹرن اراؤنڈ ٹائم بہتر کریں گے جہازوں کا, آپ اس کو بہتر فیسیلیٹ کریں گے. اس میں ایوری پینی کاؤنٹس. آپ جو میں بار بار کہتا ہوں انلینڈ واٹر ٹرانسپورٹ اگر آپ کر لیں, آپ کو پتہ ہے چائنا کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے, وہ 700 ملین ٹنز کارگو موو کرتا ہے چائنا آن انلینڈ واٹر ویز. اینڈ کلیئر کٹ, آپ ہسٹوریکل ریکارڈ میں جائیں, وہ کہتا ہے میں تو اتنا بڑا ایکسپورٹر کیوں بناؤں,
because of my low transportation cost because of inland نہیں waterway. تو کیا ہمارے انلینڈ واٹر کورس ہے اتنا جاندار, ہے بالکل. اتنا افیکٹو؟ میں آپ کو بتاؤں بالکل ہے. 1800 سینچریز 1800 میں جب گورے یہاں لینڈ کیے تھے ان کی پوری آرمی جو تھی فرنٹیئر جاتی تھی بائی انلینڈ واٹر وے. یہ تو بعد میں ریل بنی, انہوں نے ہی ریل بنائی, یو نو دیٹ برٹشرز نے بنائی, تو پھر وہ وی ہیو اٹ, خالی ہم نے ڈسٹروائے کیا ہوا ہے. وی نیڈ ٹو مینیج دا واٹر. اچھا اس میں ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ وی ہیو ٹو, جو میں کہتا ہوں یو ہیو ٹو برنگ ڈاؤن یور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. اگر آپ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ 10% لیتے ہیں فار ایگزامپل ایک کموڈٹی کی, اور آپ اگر انلینڈ واٹر وے پہ وہ موو کرتے ہیں اور آپ کی کاسٹ 3% آ جاتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ فرنٹ لائن میں آ جاتے ہیں, آپ کی ایکسپورٹ انکریز ہوئے گی. دس از مچ چیپر دین ریلوے, مچ چیپر دین ریلوے. اچھا نیگلیجبل. کتنے ایڈوانٹیجز ہیں. ٹھیک ہے, یقینی طور سے اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. عباس صاحب, ابھی وہ جو فرسٹ کوارٹر یعنی جولائی 1 سے اور 30 سپٹمبر 2019 کچھ فگرز آئے جس میں کہا گیا کہ آپ کی جو فورن انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں 137% اس میں جمپ آیا ہے, اور یہ جمپ جو ہے آپ کے ایف ڈی آئیز کے اندر نہیں ہے کیونکہ ایف ڈی آئیز آپ کی 3% سے کم ہوئی ہیں اور آپ کی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ الگ ہے. یہ جمپ آیا ہے سارا کا سارا آپ کے ٹریجری بلز کے اندر. کیا آپ اس سے سمجھتے ہیں کہاں پہ یہ سرو کرے گا, ہمیں یہ ہے کیا جسے ہاٹ منی کہتے ہیں؟ دیکھیے جی, جب کیا نام ہے انٹرنیشنل ریٹس جو ہے آر ہوورنگ بٹوین 0.25 اینڈ 0.5%. ٹھیک ہے, یو ایس میں چلے جائیں. ہاں, اور اب کیا نام ہے جو ہے کراچی میں پاکستان میں 13.5 to 14% پی آئی بیز ریٹرن دیتی ہے. ٹھیک ہے, سو نیچرلی ہاٹ منی ول فلو ان. صحیح. ایوری بڈی نوز کہ جو ڈیویلیویشن ہونا تھا وہ ہو گیا ہے, تقریباً 2-3% آگے پیچھے ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا فی الحال. سو لہٰذا دے ہیو انویسٹڈ انٹو پی آئی بیز ان ادر. سر پی آئی بیز میں تو پھر بھی آپ کے 3 سال 5 سال 10, ہم تو کہتے ہیں پی آئی بیز میں آئے 20 سال لانگ ٹرم کے لیے ہو, لیکن وہ تو آر این ٹی بلز میں 3 months 6 months and they will take یار بس صرف سال کی تک کے لیے. ایگزٹ از ایزی نا. ہاں, ایگزٹ از ویری ایزی فرام. تو جیسے ہی پالیسی ریٹ نیچے آیا سارا پیسہ واپس کیا سرو ہوا, مطلب جسٹ ٹو مینٹین آر ریزروز. پالیسی ریٹ اتنا جلدی بھی کم نہیں ہوگا بیکاز دے نو دیٹ پالیسی ریٹ مے بی بائی 0.5% اور میکسیمم 1% ہوگا. Not a good news. And still, sir, not a good news. Even for you, not a good news. Not good news. But we have been operating even at 6%. And where there was a tremendous growth in our industry, steel, when the rate was 6%, and we were borrowing at Kaibor plus 0.5%. Today it is 13.5% plus کیا نام ہے 8%, 1%, 1.25% Kaibor کے اوپر دینا پڑتا ہے. So it all adds on to your cost of production. It all adds on to your cost of production. And once the cost of production is there, then increase in prices are there. Once you increase the prices, naturally there is a resistance from the consumers. So it takes time for the consumer to realize کہ بھائی کہ یہ high prices are here to stay. ٹھیک ہے, and they will not go down much further. So then they will start buying again. So actually this is an area where we need to sit down and think, and I think all institutions and everybody has to consider to support the industry in these critical times, because industries provide the کیسے سپورٹ کریں, کیسے سپورٹ کریں؟ سپورٹ کریں سر کہ کیا نام ہے جو ان کے کیا نام ہے آؤٹ اسٹینڈنگز ہے اس کو اسٹریچ آؤٹ کریں, ان کو اسٹریچ آؤٹ کریں, ان کو کیا نام ہے جو ہے whatever assistance they can give to keep the production going. دیکھیے پروڈکشن ڈاؤن کرنے سے یو آر سینڈنگ پیپل ہوم, اینڈ دس از ناٹ واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. وی وانٹ پروڈکشن ٹو بی ایٹ almost 100%. More and more production, but okay, sell at a lower price, make a loss, but still keep the jobs going. The main problem today in the economy, sir, is jobs
jobs and jobs. جابس اینڈ جابس. اور گورنمنٹ جو ہے اس کا کام جاب دینا نہیں ہے. حکومت جو ہے حکومت کی طرف پرائیویٹ سیکٹر اور حکومت کا کام ہے وہ کنڈیوسو ماحول فراہم کرنا. حکومت کا کام ہے کاروبار کے لیے وہ سازگار ماحول فراہم کرنا جس کے اوپر عوام کو جابس ملے. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں رہتے ہوئے اور اپنے پارٹی سلوگن جو ہے وہ 1 کروڑ جابس کا کہتے ہیں تو پھر عوام دیکھتی ہے آپ کی طرف. لانگ ٹرم مارگیج پالیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی کال ہے, جو پرمیشن اور ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اسی موضوع کو مزید آگے لے کے چلیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت چیئرمین امریلی اسٹیل عباس اکبر علی صاحب بھی موجود ہیں اور سابق چیئرمین پاکستان شپس ایجنٹس ایسوسی ایشن طارق حلیم صاحب بھی موجود ہیں. عباس صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی, کچھ حکمت عملی آپ بتا رہے تھے, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے حکومت کو چاہیے کہ لانگ ٹرم مارگیج شوڈ بی گیون ٹو آل دی ہاؤس اونرس. دیکھیے لوگوں کی اتنی وہ نہیں ہے صلاحیت کہ وہ اتنے بڑے بڑے 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ 80 لاکھ کروڑ روپے کا فلیٹ خریدے. ٹھیک ہے, ان کو کیا نام ہے 25 سال اور 30 سال کا مارگیج دینا چاہیے. ٹھیک ہے, بیسڈ اپان دیئر انکم. ٹھیک ہے, اور وہ انکم سے جو ان کا جو امپلائر ہے اس سے ڈائریکٹلی ڈیڈکٹ ہو کے اپنے کیا نام ہے اکاؤنٹ میں آ جانا چاہیے. تو unless and until the mortgage housing is not developed. لیکن پاکستان میں بنا نہیں پائی نا. ایک جو ہمارا اسپیشلائز تھا HBFC, اس کی بھی اب پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, وہ بھی اب ٹو مارک پرفارمنس اس کی نہیں رہی, اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. تو ضرورت تو بالکل ہے اس کی, کیونکہ یہ جو آپ کے 1 کروڑ یا 50 لاکھ گھروں کی جو بات کی جا رہی ہے, گورنمنٹ اس کے اندر نہیں ہوگی. جب گورنمنٹ اس کے اندر بزنس میں نہیں ہوگی تو آپ پھر کمرشل بینکس ہوں گے اور پرائیویٹ لینڈرز ہوں گے, تو پھر وہ فی سبیل اللہ تو آئیں گے نہیں, وہ اپنا کمرشل انٹرسٹ کو لے کر آئیں گے. بالکل. تو پھر ممکن ہوگا کیا سستے گھروں کی؟ نہیں سر, تو دین یو ہیو ٹو شرح جو سود ہے یو ہیو ٹو گیو اٹ ایٹ اے ویری کنسیشنری ریٹ 2% اور 3%. بیکاز وی ہیو ٹو پرووائڈ accommodation, we have to provide housing for our poor people. And they can pay only if the interest rate اور شرح سود جو ہے 2 سے 3% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے over 25 year period. And in this we can take مطلب ایک سیگمنٹ اسپیشلائزڈ ان کے لیے اور for that Asian Development Bank, World Bank, they are willing to help. They're willing to help on a long term basis. And so therefore I think we need to, ایک زمانہ ہوتا تھا سر کہ گورنمنٹ ایریاز کو ڈیولپ کرتی تھی زمین کو, اور پھر شناختی کارڈ کے حساب سے پیلٹنگ کرتی تھی. پھر آپ لوگ بھی تھوڑا ہلکات رکھیے گا نا, پھر آپ لوگ ظاہر ہے کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, جو را مٹیریلز ہے, وہ آپ لوگوں کی طرف بھی آئے گا. وہ سر ہماری طرف بھی آئے گا. ہم بھی کیا نام ہے جو ہے پلانٹ ایکسپینشنز کر رہے ہیں, کاسٹ کم ہوگی تو سڑیا یا اسٹیل بارز بھی کم دام پہ بکے گا. ہر چیز کی کیا نام ہے ایک اکانومیز آف اسکیل ہوتی ہے. کتنی ضروری ہے پاکستان اسٹیل مل کی بحالی, ریہیبلیٹیشن, کیا آپ ایک جسٹ اگر 1 منٹ یا 2 منٹ چاہیں اس کے اوپر؟ دیکھیے سر, پاکستان اسٹیل کا جو پرابلم ہے, نمبر 1 اٹ از ویری اولڈ ٹیکنالوجی. اوکے. نمبر 2 از اٹ کین بی ٹرن اراؤنڈ. It can be. Turn around will be very costly. Okay. Already there is a huge liability that the government has to clear. ٹھیک ہے. Without which nobody will touch Pakistan Steel. صحیح. اور پاکستان اسٹیل کی جو کیپیسٹی ہے it is only 1.1 million tons. اور وہ کیپیسٹی can be easily be developed in the private sector. بٹ اس کا مطلب ہے گھاٹے کا سودا ہوگا. گھاٹے کا سودا آپ کہہ رہے ہیں گھاٹے کا سودا ہوگا. بیکاز 100 بلین روپیز تو چاہیے ہی چاہیے in order to make it operational. ٹھیک ہے. About 100 billion rupees is required in my opinion. سر ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ مطلب اس وقت ایک زمانے میں 21 ارب دے کے جا رہا تھا, آج پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ارب ہم اس میں ڈال چکے ہیں. اس میں ڈال چکے ہیں. تو یہ فیصلے جو ہیں وہ پتہ چلتا ہے آگے چل کے کہ ان کی قیمت کیا ادا کرنی پڑی ہے. جی سر آ جاتے ہیں ذرا, کیونکہ آپ گوادر کی طرف بھی اب ذرا بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, وہاں پہ بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. کیا ہو رہا ہے گوادر میں؟ گوادر چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ جو ہے انہوں نے کنسیشن اگریمنٹ سائن کیا تھا آخری دنوں میں پیپلز پارٹی کے. اس میں گوادر فری زون بھی انوالوڈ ہے, اس میں انڈسٹریل ایریاز بہت سارے ہیں ڈیولپ ہو رہے ہیں.
हैरानगी की बात है कि वहाँ पे एक SRO टेढ़ा पड़ गया था 6-7 साल पहले, आज जाके वो अमेंड हुआ है पिछले हफ्ते, अच्छा, पिछले हफ्ते। क्या कहता था वो SRO और क्या उससे फर्क है? SRO उसमें कुछ जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग या फ्री जोन जो होते हैं, हाँ। वहाँ ड्यूटी फ्री होते हैं, हाँ, वो विद होल्डिंग टैक्स लागू हो रहा था वहाँ, अच्छा अच्छा विच अच्छा, इज नॉट वर्कएबल एनीवे। तो एनीवे अल्लाह का शुक्र है अभी गवर्नमेंट ने फाइनली उसको क्लियर ठीक किया। है। देयर इज मोर देन नियरली $2 billion वर्थ ऑफ मशीनरी वेटिंग टू बी शिफ्ट इनटू ग्वादर। अच्छा, आप हैरान होंगे कि ग्राउंड रेडी है, अब ये हो गया। अब देखें आप, मेरा ख्याल है 6-8 महीने में ये अगर $2 million वर्थ ऑफ मशीनरी आती है, ग्वादर टर्न अराउंड हो जाएगा। ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2 साल में तैयार हो रहा है वहाँ पे। ठीक है। ये हमारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जी हाँ, उसी की सीपैक मैं के बात हवाले कर से भी हमने बात की और ये भी अभी बात कर रहे हैं। एक सवाल सर ये भी उठता था कि इनसे हमारी जो डोमेस्टिक और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो कैसे compete कर पाएगी? एक आप अगर गवादर में या बलूचिस्तान में हब में आप एक एक्टिविटी बना दे, वहां पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और वहां पे कोई स्टील मैन्युफैक्चरिंग आके बैठ जाता है, तो आपका जो प्लांट है फिर आप कहां पे खड़े हैं? वो तो सर सेगमेंटेशन होगी फिर, we will not be able to sell in that market, and that will only be probably for the development of Gwadar and its surrounding areas. अच्छा, और उसके अंदर में जो है we will definitely be affected, हाँ, because इसलिए हुकूमत क्या नाम है चाहिए, उस हुकूमत को चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग स्टील इंडस्ट्री है हाँ। पाकिस्तान में, उसको इतनी रियायत दी जाए और आसान सहूलतें दें ताकि वो फ्री ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस वो ग्वादर फ्री जोन के अंदर में सप्लाई कर सकें। ठीक है। नहीं, ये सिर्फ स्टील के लिए नहीं, और भी तमाम प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम में। इस पे ऑलरेडी काम हो रहा है, पहले नहीं हुआ था। अब हम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑलरेडी काम कर रही है, हमने ऑफिस खोल लिया वहाँ पे ग्वादर पे, एंड वी आर नाउ प्रमोटिंग के चाइनीज पाकिस्तान जॉइंट वेंचर्स होने चाहिए। हम लोग सोते रहे, आई एम सॉरी टू से दिस, बट अब जागना चाहिए। अब देखिए वियतनाम उनकी मशीनरी उठा के जॉइंट वेंचर्स में कितना ले गया है, वो हम वी आर वर्किंग ऑन दैट। अभी अब्बास भाई को भी मैंने कहा आप आए वहाँ पे, हम मिलवाएंगे आपको। जी जी, वी आर ट्राइंग टू प्रमोट दैट। इंशाल्लाह अगर वो शुरू हो जाए तो हमारा पाकिस्तान चाइना जॉइंट वेंचर्स अगर शुरू होंगे, आप देखिएगा ये मुल्क टर्न अराउंड। सर पैसा पैसे को बनाता है, सिर्फ चाइना क्या, वो तो आपका कहीं से भी पूरी दुनिया, आप एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट दें। एक्सक्यूज मी, एक, हाँ जी, चाइना जो प्रपोजल जो हमारी बात हो चुकी है चाइनीज़ गवर्नमेंट से, वो कह रहे हैं हमारे इकोनॉमिक जोन्स में आप आए, हम पाकिस्तानी बिजनेसमैन को साथ लेके आए हैं, और हम जब आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, जॉइंट वेंचर्स करेंगे, दैट दोज जॉइंट वेंचर्स विल बी विद अ बाय बैक अरेंजमेंट। अच्छा, ठीक है, ऑटोमेटिकली एक्सपोर्टर बन जाएंगे डायरेक्टली इनटू चाइना। ठीक ठीक, बहुत बड़ा एडवांटेज है ये। चले अल्लाह करे कि ये तमाम चीजें नियत साबित, मंजिल आसान, ये सारी एक चीजें और जो है बात वो मैं हो। कहना चाह रहा हूँ ग्वादर पोर्ट के लिए। ग्वादर पोर्ट गॉड गिफ्टेड है हमें। हम कहते हैं सीपैक इज द क्राउन, मैं कहता हूँ ग्वादर इज द ज्वेल इन द क्राउन। ज्वेल इन द क्राउन, जियोग्राफिकल बिल्कुल लोकेशन सही जो है ना ग्वादर का, इट्स अनबिलीवेबल। मेरा कहना ये, और आई हैव सेड दिस ओपनली, चले एक प्रोग्राम आपके साथ वहां चल के करते मेरे हैं। साथ ठीक है। ग्वादर पोर्ट जिस दिन चलने लगा, हाँ, 3 साल के बाद आप मेरे साथ फिर चलिएगा, आप देखिएगा जबल अली बंद होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और बाय द टाइम हम ये भी देखेंगे 3 साल बाद जो आपके एक्सेल लोड मैनेजमेंट का मामला वहां पे वो ट्रक्स रिलीज हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप सो इंशाल्लाह। बहुत ये हम डिस्कशन के हद तक सारी चीजें कर रहे हैं, हो जाएंगे सर इंशाल्लाह। ग्रेट कंट्री सर यही ऑप्टिमिज्म चाहिए, यही ऑप्टिमिज्म पाकिस्तान के सनतकारों से आई चाहिए। एम अ बॉर्न ऑप्टिमिस्ट माशाल्लाह, और यही ऑप्टिमिज्म हमें पाकिस्तान की आवाम से भी चाहिए और ऑपोजिशन से भी चाहिए, क्योंकि मुल्क है तो हम सब हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हाल कभी आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक हलीम साहब और अब्बास अकबर अली साहब, आप दोनों हज़रात का। नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन जो होगा वो अगले मंडे होगा। मंडे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।